بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی الوسوسہ کے بعد باب الایمان بالقدر قائم فرمایا۔ ایمان بالقدر کے متعلق یہ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے، یعنی ایک ضروری امر ہے، قطعی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جمیع ضروریات میں سے ایک ضرورت یہی ہے، اللہ پر یقین رکھنا، اس طرح تقدیر پر ایمان رکھنا، بالخیر قدرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، تقدیر پر ایمان رکھنا اور تقدیر کی چیزوں پر راضی رہنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر کوئی بری چیز پیش آ جائے نا تو اس پر یہ کیا ہوگا؟ اس کی برائی پر خفا ہوگا کہ یہ جو کام ہوا ہے تو برا ہے لیکن تقدیر میں تھا۔ اگر اچھا ہوا ہے تو اس پر راضی ہوگا کہ یہ تقدیر میں تھا، اچھا ہوا۔ اس کے معنی ہے کہ تقدیر پر یا رضا بالقضاء میں کیا کرے؟ برے کاموں پر بھی خوش رہے، کیونکہ برے کاموں پر رضا یا گناہ پر رضا کفر ہے۔ الفصل الاول عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مخلوقات کی تقدیر لکھی ہے قبل یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ قال کہ فرماتی کہ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پانی پر ہونے کا کیا مطلب کہ پانی کے ساتھ ٹچ ہونے والا مطلب نہیں، یعنی اس کا کیا تھا؟ ان چیزوں پر دسترس اور قوت تھی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر میں طے ہے، حتی العجز، یہاں تک کہ کیا ہونا؟ بیکار ہونا، عمل سے پیچھے پیچھے رہنا، عاجز ہو جانا، والکیس، اور اس طرح سے ہوشیاری، عقل مندی، تیز رفتاری، ذہن، ذہانت، یہ بھی تقدیر سے طے ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ احتج کا کیا معنی ہے؟ آپ اس میں دلائل پیش کرنا۔ احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، پروردگار کے ہاں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ مکالمہ ہوا۔ فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ مناظرہ کہاں پر ہوا تھا؟ عالم ارواح میں ہوا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نور کو کھڑا کیا تھا، دونوں کو زندہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ یہ کروایا تھا نا، اللہ کی قوت میں ہے، تو مطلب بتانے یہاں پر کیا ہے کہ تقدیر پر اپنا برا کام یا گناہ کیا نہ کر دے، نہ ڈال دے کہ یہ گناہ تو اس لیے ہوا کہ تقدیر میں تو یہ تھا۔ تو آگے کیا فرما رہے؟ قول موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا انت آدم الذی، تم تو وہی آدم نہ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے بنایا، بیدہ منا ہاتھ سے، یعنی قدرت سے نیچے لکھا ہوا، ونفخ فیک من روحہ، اور آپ میں اپنی روح کیا کر دی؟ پھونک دی۔ یہ اضافت تشریف کے لیے ہیں، یہ مقصد نہیں کہ اس کا جزء۔ واسجد لک ملائکتہ، اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سرنگو کیا، سجدہ کروایا۔ واسکنک فی جنت، اپنی جنت میں آپ کو ٹھکانہ دیا، سکون دیا، وہاں کا کیا کر دیا؟ آپ کو ٹھہرایا اور مسکن دیا، رہائش دی۔ ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر آپ نے اپنے خطا کی وجہ سے سارے لوگ کیا کر دیا؟ زمین پہ اتارا۔ قال آدم، آدم علیہ السلام نے اس جواب میں کہا کہ انت موسیٰ الذی، تو وہی موسیٰ ہونا، اصطفاک اللہ برسالتہ، کہ اللہ نے رسالت دے کر، پیغمبری دے کر آپ کو چن لیا، وبکلامہ، اور کلام کے ساتھ، کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم کلامی سے آپ کو کیا کر دیا؟ نواز دیا، شرف ہم کلامی سے۔ واعطاک الالواح، اور آپ کو توریت دی، اور توریت کی جو تختی فیہا تبیان کل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت تھی، یعنی ہر چیز کے متعلق واضح لکھا ہوا تھا۔ کل شیء سے مراد پوری دنیا میں مراد نہیں ہے، یعنی اکثر و شیء۔ وقربک نجیّا، اور آپ کو قریب کیا تھا، نجیّا معنی مناجات کرنے والا، سرگوشی کرنے والا۔ فبکم وجدت اللہ، تم نے کتنی مدت پہلے یہ بات پائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب التوراۃ قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے کتنی مدت اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہے؟
قول موسیٰ علیہ السلام نے کہا ب40 عامن، آپ کی پیدائش سے پہلے 40 سال یہ تورات لکھی گئی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ قال آدم، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ 40 سال پہلے میری پیدائش سے تورات لکھی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات بھی اس میں آئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطائی اجتہادیہ نے خلاف اولا کیا کرنا، اولا کا چھوڑنا اور خلاف اولا کا کرنا صادر ہوگا، یہ تو آپ نے پایا ہوگا نا۔ قال موسیٰ ب40 عامن، قال آدم، آدم علیہ السلام نے کہا هل وجدت فیہا، کیا تم نے اس تورات میں یہ پایا تھا کہ وعصى آدم ربہ فغوا، کہ آدم علیہ السلام نے خلاف اولا کام کیا۔ وعصى آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ تم یہ کام نہ کرنے خلاف اولا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے وہ ہو گیا۔ فغوا، تو اس میں وہ کیا نکلے، پوری نہ نکلے، یعنی اس سے خلاف اولا کام صادر ہوا۔ قال نعم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تو توریت میں لکھا تھا۔ قال، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ افتلومنی علی ان عملت عملا، کیا اس عمل پر مجھے ملامت کرو گی جو میں نے کیا ہے، اور اس عمل کی کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل یخلقنی ب40 سنہ، کہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ عمل مجھ سے صادر ہوگا۔ تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بات اس نے کر دی تو فحج آدم موسیٰ، تو دلیل کے پیش کرنے میں حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے۔ رواہ مسلم۔ اب یہ ویسے کچھ مسئلے ہیں کہ یہ ہے کہ آیا کوئی یہ کر سکتے کہ تقدیر پر اپنی گناہ، اپنی خطا، اپنا گناہ ٹال دے، ڈال دے؟ تو یہ بالکل نہیں کر سکتا۔ اور آدم علیہ السلام اس لیے بھی غالب آ گئے نا کہ یہ ایک ایسی خطا تھی جس سے اللہ تعالی نے درگزر فرمایا تھا نا آدم علیہ السلام سے، پھر اس کا یاد کرنا اور یاد دلانا اور یہ کہنا کہ آپ سے اس خطا صادر ہوئی تھی، تو اسی لیے کیا ہو گئے، غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ایک ایسی چیز جو کیا ہو، درگزر کی گئی ہو، اس سے معافی کی گئی ہو، اس کا یاد کرنا بہتر نہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے جو حوالہ دیا تقدیر کا نا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کیا کرے، تقدیر کا حوالہ پیش کرے۔ آگے حدیث اسی تقدیر کے متعلق، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق والمصدوق، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بات بیان کی اور وہ صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے۔ صادق یعنی سچے ہے، مصدوق اس کی سچائی کی گئی ہے، ہر کسی نے اس کی صداقت کی ہے، ہر کسی نے اس کی صداقت و سچائی کا کیا ہے، اقرار کیا ہے، تسلیم کی ہے اس کی سچائی کو۔ وہ فرماتے کہ ان خلق احدکم، تم میں سے کسی شخص کی پیدائش یعنی اس کا ڈھانچہ، یجمع فی بطن 40 یوما نطفۃ، اس کی ماں کے پیٹ یا رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے۔ ثم یکون علقہ مثل ذلک، پھر اس نطفے سے جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 دن اس میں لگتے ہیں۔ ثم یکون مضغہ، پھر اس جمع ہوئی خون سے 40 دن کے بعد کیا بنتا ہے، گوشت کا لوتڑا ٹکڑا، مثل ذلک، اس میں بھی 40 دن لگتے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، تو 120 دن میں نے کیا ان 120 دن میں 3 چہل میں اس کی جو خلقت نا تام ہو جاتی ہیں۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ 4 باتوں کے لکھنے کے ساتھ بھیجتا کہ 4 بات اس کے لیے لکھ دو۔ جب 4 مہینے پوری ہو جائے نا تو ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، 4 چیزیں لکھ لیتا ہے۔ اس کا عمل لکھتے کہ اس کا عمل کیسے ہوگا، یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا، برا اچھا سب لکھا جائے گا، اور اس کا اجل بھی لکھے گا۔ فَيُكْتَبُ أَجَلُهُ بھی پڑھ سکتے، فَيَكْتُبُ أَجَلَهُ بھی پڑھ سکتے۔ اجل اس طرح سے اس کا رزق لکھا جائے گا کہ کیا اس نے کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، نیک عمل ہوگا یا بد عمل ہوگا۔ ثم ينفخ یا ينفخ فيه الروح یا الروح، اس میں بھی روح پھونکے گا۔ پھر آگے فرمانا کہ فوالذی لا الہ الا غیر، قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ، بعض اوقات تم میں سے کوئی آدمی جنتی ہو کہ عمل کرتے، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع،
کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، ذرا مثال دینے کے لیے ہے. فیسبق علیہ الکتاب، لیکن اس پر تقدیر والی جو کتاب ہے وہ غالب آ جاتی. فیعمل بعمل اہل النار، جہنمیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے. فیدخلها جہنم جاتے. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، شروع کی زندگی میں تو بری اعمال کرتے، جہنمیوں کے کام کرتے. حَتَّى مَا يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، کہ اس کا جہنم کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر کتاب غالب آ جاتی. جو کچھ لکھا ہوتے وہ تو ٹلتا نہیں ہے نا. فیعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں کے اعمال کرتے. فیدخلها، جنت جاتا ہے. متفق علیہ. یعنی آخر خاتمے کا اعتبار ہے، اس لیے کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، یا کسی کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے، برا ہے. نہیں، ممکن ہے کہ آخر میں سدھر جائے، ممکن ہے کہ آخر میں برباد ہو جائے. تو ہر آدمی کو برے خاتمے سے، سوئی خاتمہ سے پناہ مانگنی چاہیے. وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بعض اوقات آدمی جہنمیوں کی کام کرتے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن ہوتا جنتی ہے. وَيَعْمَلْ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بعض اوقات آدمی جنتیوں کی کام کرتے شروع میں، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمیوں میں سے ہوتے. کیا معنی؟ بعض اوقات ظاہر میں آدمی نیک کام کرتے جنتیوں کے، لیکن اس کی نیت خراب ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا. تو ایسے عمل کرنے سے تو آدمی کو چھٹکارا نہیں ہوتا نا، ریا شرک وغیرہ کر رہا اس میں. یا بعض اوقات آدمی کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ ظاہری اعتبار سے تو اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، لیکن نیت کا وہ خالص ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو برے اعمال بعض اوقات اللہ معاف کر دیتا ہے نا. یا سزا پانے کے بعد وہ کیا ہوگا، جنت جائے گا. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار انجام کے ساتھ، یا انجام پر، آخری خاتمے پر ہے. متفق علیہ. اور یہ آخری خاتمہ آدمی کا کیسے صحیح ہوگا؟ یہ اس سے صحیح ہوگا نا کہ علماء کو برا بلا نہ کہے، نمبر 2 مسواک کا استعمال کرے، اہل دین کی تحقیر نہ کرے، علماء اکابر وغیرہ کی کیا نہ کرے، توہین نہ کرے. اگر کیا کرے گا اکابر کا، صحابہ وغیرہ کا، سلف صالحین کی کیا کرے گا، تحقیر و توہین کرے گا، اور نیک لوگوں کی تذلیل و تضلیل کرے گا، تو اس شخص کی سوئی خاتمے کا ڈر ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ سے وہ فرماتی ہے قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصار، انصار قبیلے میں سے ایک لڑکی کی وفات ہو گئی تھی. ایک چھوٹا بچہ تھا، وفات ہو گیا تھا. اور چھوٹا بچہ کیا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. تو عائشہ سے بگی تھی، وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا طوبی لہذا عصفور من عصافیر الجنہ، خوشی ہو اس لڑکی کے لیے تو کیا ہے، جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. لم یعمل السوء ولم یدرکہ، ابھی تک تو اس نے نہ کوئی برا کام کیا، عمل کیا، اور نہ بالغ ہو گئے. جب تک بالغ نہیں ہوئے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. فقال، آپ نے فرمایا او غیر ذلک، عائشہ کیا اور کچھ بھی کہنا ہے، کیا اور کچھ بھی آپ نے کہنا ہے، اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے کیا اس کا عقیدہ آپ رکھتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ حق بات کچھ اور ہو. یعنی یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں نا جزمن، تو یہ جزم نہیں کرنا چاہے. حکم میں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ والا فی حلو ہو سکتا ہے یہ والا فی حلو ہو. کسی پر یہ حکم نہ لگے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. اس لیے فرمائے کہ وغیرہ ذالک عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بہت سارے لوگ بنائے ہیں. خلقہم لہا، اس وقت جنت کے لیے بنائے ہیں کہ وہم فی اصلاب آبائہم، کہ وہ ابھی تک کیا تھے، اپنے آباؤں کی پیٹھوں میں تھے، یعنی ابھی تک ان کا کیا نہیں ہوا، وجود ہی نہیں ہوا. اس طرح وخلق للنار اہلا، جہنم کے لیے سے لوگ بنائے کہ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، کہ وہ آباؤں کی پیٹھوں میں تھے، ابھی تک ان کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی. رواہ مسلم. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ ما منکم من احد، تم میں سے ہر آدمی، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ سے بچا ہوا ہو، الا وقد کتب مقعدہ من النار، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ جگہ بھی لکھا ہوا ہے، نشست. ومقعد من الجنہ، جنت کی بھی نشست لکھی ہوئی ہے. قولوا کہنے لگے یا رسول اللہ فلا نتکل علی کتابنا، اگر ایسی بات ہے نا کہ جگہ لکھی گئی ہے تو کتاب اللہ پر ہی کیا کرے، یعنی جو تقدیر کی بات ہے نا، لوح محفوظ اس پر ہی کیا کرے، توکل کرے، عمل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں. وندع العمل، عمل چھوڑیں گے. قال، فرمایا نہیں،
اس سے تو واضح ہے نا، جو نیک کام کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے کام آسان بنائے گئے ہیں، جنتی ہوگا۔ قول فرمائے اعملوا، اعمال کرو، اعمال کرو، آگے بڑھو، بادر بالاعمال وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ففروا الى اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف بھاگ کر آؤ۔ ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعملوا، آگے بڑھ چڑھ کر اعمال میں حصہ لو، کیونکہ فکل میسر، ہر شخص آسان بنایا گیا ہے، یا ہر شخص کے لیے آسان بنائے گئے ہوا اعمال لما خلق له، جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اما من کان من اہل السعادہ، اگر ایک آدمی سعید ہو، نیک وقت پہ، سیسر لعمل اہل السعادہ، اس کے لیے جنت کے کام آسان بنائے جائیں گے۔ ومن کان من اہل الشقاوہ، اگر کوئی بدبخت ہو، بدبختوں میں سے ہو، تو پس یسر لعمل الشقاوہ، تو بدبختی کے کام اس کے لیے آسان ہوگی نا۔ دیکھا ہوگا نا دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میرے لیے اچھے کاموں میں کوئی مزہ نہیں آ رہا، مجھے کوئی روچی نہیں ان کاموں میں، اور دل پر ایسا بوجھ ہوتے ہیں گویا کہ پہاڑ ہو میرے پر، تو مطلب یہ ہے نا کہ اس کو برے کام اچھے لگتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر آگے استشہاداً یہ آیت پڑھ لی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے لیے دے گا، واتقا، ڈرے گا، وصدق بالحسنى، اچھی بات کا، لا الہ کی تصدیق کرے گا، تو اس کے لیے اچھے کام بنائیں گے۔ جو بخل کرے گا، نہیں دے گا، خواہشات کے پیچھے پڑے گا، اس کے لیے برے کام آسان بنائے جائیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ برائی کی کرنے میں اللہ کیا کر رہے، اس سے برائی کروا رہے، مطلب یہ ہے کہ کیا کر رہے، خود کے لیے راستہ جو اس ٹھیک طرح نہیں چن رہا، آگے اللہ کی مدد شامل حال ہو تو الگ بات ہے۔ الآیہ متفق علیہ، یعنی قوت خالقہ جو ہے نا وہ تو درکار ہوگی اللہ کی، اسی میں لگی ہوگی، اور قوت کاسبہ جو ہے نا یہ انسان خود استعمال کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے زنا میں سے حصہ لکھا ہوئے کہ مثلا سے زنا ہوگا، ادرک ذلک لا محالہ، وہ تو اس سے ہو ہی جائے گا، لا محالہ۔ فزنا العین النظر، آنکھ کی زنا ہے دیکھنا، برائی کے ساتھ دیکھنا، وزنا اللسان، اور زبان کا زنا، المنطق، بری باتیں کہنا، شہوت پرستی کی باتیں کہنا، والنفس تمنا، یعنی تتمنا و تشتہی، اور دل جو ہے نا نفس وغیرہ جو ہمارے اندر چھپا دشمن، یہ تو خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے، اور کیا کرتا ہے، بچے کی طرح ہر چیز میں ضد کرتے، والفرج، اور فرج جو ہے نا صدق ذالک، اس کی تصدیق کرتے ہوئے کذب یا یکذب یا جھٹلاوا کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ متفقون علیہ، کیا معنی؟ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یار جو بری باتیں میں کہہ رہا تھا تو صرف ویسے کہہ رہا تھا، لیکن بعد میں اسے زنا صادر ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا تھا، کیونکہ فرج نے تصدیق کر کے سچ کر کے دکھایا کہ کیا تھا، ویسے کہ ویسے نہیں تھا، بلکہ تعیی مقصد کے لیے۔ وفی روایت مسلم قول کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، زنا میں سے حصہ لکھا ہوئے، مدرکن ذالک لا محالہ، وہ تو اس سے ہو ہی جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے زنا اس کے لیے لکھا بس اللہ کروا رہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو اپنی گاڑی کا جو تولا ہے نا وہ سیدھا نہیں کرتا، اگر وہ سیدھا کرے گا تو اگر پیچھے سے کوئی دھکا دے گا نا تو گاڑی سیدھی چلی جائے گی، لیکن اگر یہ تولا کیا کرے گا، غلط جانب کیا کرے گا، موڑے گا، تو واضح بات ہے کہ پیچھے سے اگر کوئی طاقت لگا کہ اس کی گاڑی غلط جگہ گر جائے گی، تو اس میں پیچھے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے جو پیچھے طاقت کیا ہے لگی ہے، بلکہ آگے والے کی غلطی کے سٹیئرنگ اچھی طرح سے نہیں گھماتا، صحیح طرف نہیں گھماتا۔ العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے، دیکھنا ہے، والاذنان، کان زناہما الاستماع، شہوت کی باتیں، غلط باتوں کی طرف سننا، یہ کیا ہے، کانوں کا زنا ہے، غیبت کی طرف سننا، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا کیا ہے، بری باتیں کرنا، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا کیا ہے، ناجائز کاموں کو اور حصوں کو پکڑنا یا بری کاموں کا کرنا، والرجل، پاؤں جو ہے، زناہ الخطا، قدم اٹھانا، چلنا، والقلب یہوی ویتمنا، دل تو چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، تمنا کرتے، وصدق ذالک الفرج ویکذبہ، فرج اس کی تصدیق کرتے یا تکذیب کرتا ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سے فرماتی ان رجلین من مزینہ قبیلے کے دو آدمی تھے، قالا، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے خدا کی پیغمبر، ارأیت، ذرا ہمیں بتا دی کیا حال ہے، ما یعمل الناس اليوم، آج لوگ جو اعمال کر رہے ہیں، محنت کر رہے، مشقت کر رہے،
وَيَقْدَحُونَ فِيهِ اس میں بہت ساری کوشش کر رہے ہیں، مشقت کر رہے۔ اَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، کیا ایسی بات ہے یا کوئی چیز ہے جو ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، وَمَضَى فِيهِمْ اور گزر چکا ہے، من قدر تقدیر کی وجہ سبق پہلے، من قدر سبق یعنی سابقہ تقدیر کی وجہ سے، او فیما یا ایسے کام کر رہے ہیں کہ یستقبلون به وہ کام کر رہے آئندہ، مما آتاہم به نبیہم جو ان کے پیغمبر ان کے پاس لے کر آیا ہے، وثبتت الحجۃ علیہم اور ان پر کوئی دلیل ثابت ہے، پکی ہو چکی ہے۔ فقال فرمایا لا لا بل شیء قضی علیہم، ہاں وہ کام کر رہے ہیں لوگ جو ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، ومضى فیہم اور یہ بات ازل میں طے ہو چکی ہے، وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل اور اس کی تصدیق قرآن کریم موجود ہے، ونفس وما سواها نفس کی قسم جس کو اللہ نے بنایا ہے، وما اور اس کی قسم جس نے نفس کو برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا اس نفس کو اس انسان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، فجورها برائی کا، وتقواها اور اچائی کا، اس کے لیے شیطان کا لمہ بھی ہے چوکا اور فرشتے کا لمہ بھی ہے۔ تو رواہ مسلم سے پتہ چل گیا نا کہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ سارا کچھ لکھا نہیں ہوا۔ کیا معنی؟ یعنی ہم تو تقدیر کے قائل ہیں نا، ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہتے کہ الامر آنف یا مستأنف، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو معلوم نہیں یا اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں ہے، بلکہ نئے سرے سے ہو رہا ہے۔ نہیں، نئے سرے سے نہیں ہو رہا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس میں انسان کی غلطی ہے کہ وہ قدرت کاسبہ استعمال کر کے برے کام کرے تو اس کی غلطی ہے، اگر اچھے کام کرے اور قدرت کاسبہ صحیح استعمال کرے تو اچھا ہی ہوگا۔ تو اس قدرت کاسبہ کی وجہ سے اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، ان رجلا شاب، میں جوان آدمی ہوں یا رسول اللہ، ان خاف علی نفسی العنت، مجھے اپنے نفس کے متعلق گناہ کا ڈر ہے، عنت معنی مشقت گناہ، ولا اجد ما اتزوج به النساء، میرے پاس مہر نفقے کے لیے کچھ نہیں کہ میں کیا کروں، شادی کروں، کأنہ یستأذن فی الاختصاء، ان باتوں سے کیا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ وہ خصی ہونے اور انثیین کو کاٹنے کی کیا کر رہا تھا، اجازت طلب کر رہا تھا۔ قال تو کہہ رہے فسکت عنی، مجھ سے خاموش رہے، ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے پوچھا کہاں، فسکت عنی خاموش رہے، ثم قلت مثل ذلك، پھر پوچھا، فسکت عنی ثم قلت مثل ذلك، 4 مرتبہ جب میں نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ جف القلم، قلم کی لکھائی خوش ہو چکی ہے، بما انت لاق، جو کچھ ہونے والا ہے آپ کو درپیش ہونے والا ہے وہ تو ہوگا، فاختصی علی ذلك او ذر، اب آپ خسی کرنے کا کام کرے یا چھوڑ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رواہ البخاری، یعنی اگر آپ کیا کرے انثیین نکال دے خصیتیں تب بھی ہوگا وہی کام، یا چھوڑ دے تب بھی وہی ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کوئی اپنی طاقت کو ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے نا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا کہ خود کو کیا کرے آدمی خسی کر کے کہہ دے کہ مجھ سے تو گناہ نہیں ہو رہا۔ کمال تو یہ ہے نا کہ خسی نہ ہو تب کیا کرے گناہ سے خود کو بچائے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے پر کی طرح ہے کہ الٹ پلٹ جاتے ہیں، جیسے پر جو ہے نا میدان میں الٹتا پلٹتا ہے ہوا کی وجہ سے، تو اسی لیے کیا کرو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، ثابت قدم بنا، ہمارے دلوں کو آپ کی اطاعت پر لگا دے۔ یہی روایت ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قلوب بنی آدم، انسانوں کی دل، کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کے 2 انگلیوں کی بیچ ہے، کا قلب واحد، ایک دل کی طرح۔ کیا معنی؟ انگلیوں کی بیچ معنی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ یصرفہ کیف یشاء، جس جانب اللہ موڑنا چاہے کر سکتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کے بدل دینے والے، الٹ دینے والے، کیا فرما، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو آپ کی عبادت کی طرف پھیر دے۔ رواہ مسلم، میرا دل بنا دے۔ رواہ مسلم۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ نے فرمایا، ما من مولود، ہر بچہ، ما من مولود، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ، چاہے کافر کا ہو یا مسلمان کا، الا یولد علی الفطرہ، اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اصل بیج ہے وہ کیا ہوتا ہے، اندر کا اسلام والا ہوتا ہے، صلاحیت، استعداد یہی ہوتی ہے نا، کہ اگر اسے مخلّہ بالطبع چھوڑ دیا جائے تو مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، لا تبدیل لخلق اللہ۔ لیکن بعد میں کیا ہوتے، اسی صلاحیت کو لوگ کیا کر دیتے ہیں، برائی پر استعمال کر کے اسے یہودی، نصرانی، مجوس وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے، دعوت تبلیغ کر کے اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے دعوت دے کے، او يُنَصِّرَانِهِ، یا نصرانی بناتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا مجوس بناتے ہیں۔ اس کی مثالی سے جیسے جانور کا بچہ تم نے دیکھا ہوگا نا، جب وہ پیدا ہوتے بالکل سالم پیدا ہوتے ہیں نا، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، دم کٹی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن لوگ کیا کر دیتے، اسے داغ دیتے، اس کی دم کاٹ دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے، تو کیا ہو جاتا ہے، کان کٹا ہو جاتا ہے، ناک کٹا ہو جاتا ہے، دم کٹا ہو جاتی۔ اس طرح سے ہمارے انسان بھی کیا کرتے ہیں، بچوں کے ادھر ادھر لگا کے سالم نہیں چھوڑ دیتے، خراب کر دیتے ہیں، دماغ کٹا بنا دیتے، فکر کٹا بنا دیتے، اس کی فکر خراب ہوتی ہے، دل کٹا بنا دیتے ہیں، سقیم القلب، سقیم الدماغ وغیرہ بن جاتا ہے، سقیم الفکر بن جاتا ہے۔ کما تنتج البہیمہ، تو جیسے جانور دیکھو گے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بہیمۃ جمعا، صحیح سالم، اس کے اعضاء بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ حل تحسن فیہا من جدعہ، کہ اس میں تم نے کہیں کان کٹا دیکھا ہوگا، ناک کٹا، کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ ثم یقول، پھر استشہدن، آپ علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، کہ اللہ کی فطرت دین شریعت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی پیدائش تخلیق فرمائی ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی دین میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ لا تبدیل کیا ہے، نہیں کے معنی میں ہے کہ لا تبدل خلق اللہ، کہ اللہ کی جو اصل فطرت ہے وہ نہیں بدلتی۔ ذالک الدین القیم، یہی کیا ہے، ٹھیک دستور ہے، دین ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں، قوم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، آپ علیہ السلام ہمارے بیچ کھڑے ہو کے 5 باتیں فرمائی۔ فقول، کہا، ان اللہ لا ینام، اللہ نہیں سوتے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور سنو اس کے لیے جائز مناسب نہیں۔ کیا معنی، سونے والا تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء ڈھیلی پڑ جاتے، اس کو تو خود کی خبر نہیں ہوتی، اور اللہ نے پورے آسمان و زمینوں کا نظام سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیوم السماوات والارض ہے، آسمان و زمینوں کا نظام اسی نے سنبھالا ہے، کنٹرول میں ہے، قیام ہے۔ تو سونے والا کیا ہوگا، محتاج ہوگا نا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ آدمی کس لیے سوتے، تاکہ اس کی تھکاوٹ ختم ہو، اور اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو کبھی جھکاتا ہے، کبھی اوپر کرتا ہے۔ کیا معنی، کسی کو بادشاہ بناتے، کسی کو ملنگ بناتا ہے، کیا بنا دیتے، 10 نگر بناتے، کسی کو اوپر کر دیتے، کسی کو نیچے کر دیتے، کسی کو ذلیل کرتے، کسی کو عزیز بناتا ہے۔ تو یہ اللہ کر دے، کسی کا رزق تنگ کرتا ہے اور کسی کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل، اس کی طرف رات والا عمل چڑھ جاتا ہے، قبل عمل النہار، دن کے عمل سے پہلے۔ فرشتے بھی چڑھاتے ہیں، اور اپنے ٹائم کے فرشتے ہیں، صبح بدلتے ہیں، شام کو بدلتے ہیں۔ وعمل النہار، اور دن کا عمل اس کی طرف چڑھتے ہیں، قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے۔ حجابہ النور، اللہ کا جو پردہ ہے جس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے۔ چھپا ہوا تک یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حجاب میں محجوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ارد گرد کسی نے احاطہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد ہو اور اس کے لیے کوئی حجاب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حجاب نور ہے، حجاب جلال و جمال ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اگر یہ حجاب نہ ہونا تو اس کی کیا جھلکیاں اور تجلیہ مخلوقات کو جلا ڈالے۔ حجابہ، اس کا جو پردہ ہے، جلال و جمال کا، النور النور کا ہے۔ لو کشفہ، اگر اس پردے کو ہٹا دے، لاحرقت سبحات وجہہ، اس کے چہرے کے انوار، جمال و کمال، اس کی جو تجلیہ ہے، انوارات ہے، رونق ہے، اور جو کیا ہے، جھلکیاں ہے، تو کیا کر دے گا، تمام مخلوقات کو جلا ڈالے گی۔ لاحرقت، تو جلا دی گی، سبحات وجہہ، اس کی ذات کی تجلیہ، منتہا، جہاں تک پہنچتی ہے، آخری حد الیہ بصرہ، اس کی نظر، من خلقہ، اپنی مخلوق کی، یعنی اپنی مخلوق کی جس جس جگہ تک اس کی نظر پہنچتی ہے، ہماری پہنچتی ہے،
تو سب جل جائیں گے، راکھ بن جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ نے فرمایا، ید اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھری ہوئے ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ فقیر نہیں ہے، جیسے یہود نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ دو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ لا تغیضھا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں اس میں کوئی خشکی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ نفقۃ سحاء اللیل والنہار، رات و دن کا بہنا اور خرچوں کا چلا جانا۔ نفقہ مانا خرچ ہو جانا، اللہ کے خزانوں سے جو کچھ خرچ ہوتا ہے رات و دن کو بہتا ہے، اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ سحاء مانا جاری ہو جانا۔ ارأیتم، کیا تم نے یہ دیکھا ہے؟ ذرا تو یہ اس کا تصور کر لو، سوچ لو کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک کتنے سال گزر گئے اور کتنی مخلوقات گزر گئی، کتنی کائنات فنا ہو گئی، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا، بارش برسائے، رزق دیا، لوگوں کو حسن دیا، لوگوں کی شکلیں بنا دی، لوگوں کی صورتیں بنا دی۔ اس کے پاس صورت کی کوئی کمی نہیں، شکلوں کی کمی نہیں آئی، حسن جمال میں کمی نہیں آئی، اور بارش وغیرہ پانی میں، خزانوں میں، اور اس کی کسی بھی چیز میں آج تک سوئی کے ساتھ جو سمندر سے پانی چڑھتا ہے اس کے برابر بھی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمارے پاس تو اگر کیا کر دے آپ لوہے سے کسی چیز کو بنا دی، کمی آ جاتی ہے، نہ صورتوں کی کمی آ جاتی ہے۔ یار میں نے تو بہت سارے نقشے بنائے اور نقشہ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو بہت سارے بلڈنگز بنائی ہیں نا، آج تک جو بنائی ہیں بس وہی نقشے تھے میرے دماغ میں، مزید کوئی اچھا نقشہ سا میرے دماغ میں آ نہیں رہا۔ کہہ رہے نا لوگ، اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کسی صورت کی کمی ہے، نہ حسن کی، نہ شکل کی، نہ رزق کی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خرچ کیا ہے، ما انفق من خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده، اس کے ہاتھ میں جو کچھ اس میں کمی نہیں ہے۔ وكان عرش على الماء، اور اس کا دسترس قوت اور اس کا جو عرش تھا، تخت، وہ پانی پر تھا۔ وبيده الميزان، اور اسی کے ہاتھ میں ہے ترازو۔ یخفض ویرفع، کبھی جھکاتا ہے کبھی اوپر کرتے، متفق علیہ۔ وفی روایت مسلم، یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایا ہاتھ بھرا ہے۔ دایا ہاتھ ہونے کا کیا معنی؟ اللہ کے لیے بایاں ہاتھ نہیں پکاریں گے، کیونکہ بایاں ہونا کس کی بات؟ استنجا کے لیے، گندگیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ قوت ہے۔ قال ابن نمیر ملآن، ایک جگہ ملآن آیا ہے، ملآ کی جگہ۔ سحاء لا یغیضها شیء اللیل والنہار۔ وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرار المشرکین، آپ علیہ السلام سے مشرکین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا، یہ مشرکینوں کے جو بچے ہیں کافروں کے، یہ کہاں جائیں گے، جہنم یا جنت؟ قال فرمائے اللہ اعلم، اللہ کو خوب معلوم ہے، بما کانوا عاملین، جو کچھ وہ کرتے تھے، متفق علیہ۔ کافروں کی جو اولاد یا مشرکین کے اگر وہ مر جائے نا تو ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ بعض حضرات فرماتے کہ وہ جہنمی ہوں گے والدین کے تابع ہو کر، بعض کہتے جنتی ہوں گے اصل فطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جنت و جہنم کے بیچ ہوں گے، نہ معذبین ہوں گے نہ منعمین، بلکہ کیا ہوں گے؟ اعراف میں ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا امتحان کیا جائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں توقف کیا جائے گا، سکوت کیا جائے گا، کسی کی طرح کسی جانب ہم بات نہیں کہیں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔